ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اور اس پر تفصیلات اور وائرل ویڈیوز کے حوالے سے کچھ تحقیقات لے کر کے حاضر ہوں۔ آئیے، ایران پر اچانک نرم لہجہ اختیار کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ سب سے پہلے مذاکرات کی خواہش ظاہر کی، جنگ روکنے کا بھی اشارہ کیا۔ ٹائم میگزین میں اس نے ایک انٹرویو دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی عوام انتہائی مضبوط ہیں اور تکالیف برداشت کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایرانیوں کا احترام کرتے ہیں، تاہم ان کا ماننا ہے کہ ایرانی لڑاکا قوم کے بجائے بہتر مذاکرات کار ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ بوتل میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی تھی ایرانیوں کی تعریف کرتے ہوئے۔ اسی تناظر میں انہوں نے واضح کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کے ساتھ بات کی جائے اور وہ جلد کسی معاہدے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ ابھی ٹائم میگزین کو دے کر کے انٹرویو دے کر کے 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں، اچانک ابھی 1 گھنٹے پہلے یہ پاگل قسم کا آدمی ٹویٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے مجھے تھوڑا اور ٹائم چاہیے، میں ہرموز جو ہے ہم لوگ اوپن کر سکتے ہیں اور پھر وہاں سے آئل لا سکتے ہیں اور ایران کو سبق سکھا سکتے ہیں، بہت بڑا پیغام دے سکتے ہیں دنیا کو۔ اس کا مجھے لگتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے پوری طرح سے پاگل ہو چکا ہے، یا پھر ایران پر جنگ تھوپنے کے بعد یہ مزید پاگل ہو چکا ہے۔ اس کے نہ الفاظ میں ٹھہراؤ ہے، اس لیے کہ مذاکرات کی بار بار بات کر رہا ہے اور ایران نے صاف اور واضح طور پر انکار کر دیا ہے کہ آپ پر ہم بھروسہ نہیں کریں گے، کیونکہ غازہ پٹی میں جنگ کے دوران اس سے پہلے آپ نے جو حملے کیے تھے، اس وقت جو مذاکرات میں بات ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ جو ہے ایران پر اٹیک نہیں ہوگا، اسی لیے اس وقت جنگ بندی ہوئی تھی۔ پھر اس کے 6 مہینے کے بعد اٹیک کر دیتا ہے یہ پاگل قسم کا آدمی، اور پھر پھر مذاکرات کی بلا رہا ہے۔ تو ایران بھروسہ کیسا کرے گا؟ ایران ہی نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی ملک تجھ پر بھروسہ نہیں کرے گا، یہ صاف اور واضح طور پر کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کی باتوں کا کوئی اثر دنیا پر بھی نہیں ہو رہا، تو تبھی جا کر کے یہ ہر 10 منٹ پر کوئی نہ کوئی ٹویٹ دے کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت یہ تبصرہ ہے۔ جیسے فرانس نے اس وقت کیا کہا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو ہے جب آپ بامبنگ کر رہے ہو کسی ملک پر اور ملٹری آپریشنز چل رہے ہو، تو کیسے آپ کسی سچویشن کو فکس کر سکتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے عراق اور افغانستان میں اس طرح کا ڈیلیور نہیں کیا جس طرح آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم افغانستان کو ایسا بنا دیں گے، عراق کو ایسا بنا دیں گے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں دنیا کو۔ یہ کہتے ہوئے میکرون نے صاف اور واضح طور پر ٹرمپ کو جواب دیا اور کہا کہ یو آر اے لوزر، آپ ہارے ہوئے انسان ہیں، آپ شکست خوردہ انسان ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے میکرون کی جانب فرانس کے جو صدر ہیں، انہوں نے صاف اور واضح طور پر ایک بیان دیتے ہوئے پریس کانفرنس میں اس بات کا اظہار کرتے ہوئے جواب، اس لیے کہ کل ہی جو ہے میکرون کو فرانس کو سپورٹ نہ کرنے پر انہوں نے جو ہے ان کو بیوی کے ساتھ جھگڑا کرنے والا اور بیوی اس کی بات نہیں مانتی، اس طرح کہتے ہوئے پرسنل لائف پر اٹیک کرنے کی کوشش کیا تھا ٹرمپ، جس کا جواب جو ہے اس وقت جو ہے فرانس کے میکرون نے دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یو آر اے لوزر۔ ناظرین گرامی، مغربی ایشیا کشیدگی کے درمیان ٹرمپ کا ایک اور اعلان آ جاتا ہے۔ دواؤں پر 100% اور اسٹیل، ایلومینیم و تانبے پر 50% ٹیرف نافذ کر دیا ہے۔ ایک طرف جنگ زدہ حال ہے، مہنگائی اپنے عروج کو پہنچ رہی ہے، صورتحال اس قدر خطرناک ہے کہ آبنائے ہرمز اسی طرح 1 مہینہ اور بند رہا تو پتہ نہیں ڈیزل اور گیس کے ریٹ کہاں تک پہنچ جائیں گے۔ غریب لوگوں کا جینا دوبر ہو جائے گا۔ غریب ممالک میں صورتحال بد سے بدترین ہوتی چلی جائے گی، اور یہ درندہ اس وقت جو ہے دواؤں پر جو ہے اور اسٹیل اور اس طرح کی چیزوں پر جو ہے لگاتار ٹیکس بڑھاتا ہوا جا رہا ہے۔ یعنی کہ موقع کا فائدہ اٹھا کر کے صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے یہ شخص، یہ کہتے ہوئے اس خبر پر بھی جو ہے تبصرے کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ادھر ٹرمپ کی جانب سے کل اسٹون ایج میں پہنچانے کی دھمکی دی گئی تھی ایران کو، کہا گیا تھا کہ آپ کو پھر اسی دور میں لوٹنا ہوگا۔ تو اس وقت جو ہے ایران نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ تہذیبیں، کلچر بمباری سے ختم نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اسٹون ایج میں دھکلنے کے بیان پر تہران نے جواب دیا۔ ایران نے کہا کہ ہزاروں سال پرانی تہذیب کو دھمکیوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بیان لا علمی کی علامت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے ابھی ایران پر جو اٹیک ہو رہے تھے
تو وہاں بہت پرانے تاریخی چیزوں پر اٹیک ہو رہے تھے. اس قدر تاریخی چیزیں جس کی 200 سال پرانی، 300 سال پرانی، 500 سال پرانی جو ہے الگ الگ یونیورسٹیوں پر، عمارتوں پر. تب کسی نے جو ہے لکھا تھا سوشل میڈیا میں کہ اب جو ہے ایران کیوں نہیں تاریخی چیزوں پر حملہ کر رہا ہے. اسرائیل کی تاریخ ہی کہاں ہے بھائی؟ وہ تو خامنہ ای کی عمر جو ابھی شہادت پائے ہیں ان کی عمر سے بھی کم ہے. 40 سال ہی تو بنے ہوئے اس کو، اور وہ بھی غاصب. جیسے کہ اس وقت جو ہے کم جون ان نے اس ریاست کے بارے میں لکھا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریاست ہی نہیں ہے، وہ ملک ہی نہیں ہے، وہ تو جو ہے ایک ایسا ٹیرر پروجیکٹ ہے جس کو واشنگٹن سپورٹ کر رہا ہے. یعنی دہشت گردی پھیلانے والا ایک علاقہ، اس کو آپ ملک کا نام کیسے دیں گے؟ اس کی تاریخ کیا رہے گی؟ اسی لیے جو ہے اس طرح کا ایک جواب دیا گیا کہ ہمارے یہاں کا ایک بزرگ جس کی عمر 70 سال ہو چکی ہے، 40 سال ہو چکی ہے، وہ اسرائیل سے بھی پرانا ہے، اس کے پاس تاریخ کی کیا چیزیں ہو سکتی ہے؟ یہ واقعی میں بہت صحیح اور جو ہے بہت بھیانک جواب تھا. اس کے علاوہ ناظرین گرامی 2 اور ویڈیوز آئی ہیں جو اسرائیل میں بڑے پیمانے پر جو تباہی مچی ہے اور مختلف پلانٹیشنز پر اور انرجی والے علاقوں پر جو حملے ہوئے ہیں اس کی یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو ہے جو جتنے بھی الگ الگ طرز سے اس وقت سوشل میڈیا میں ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اسرائیل میں، تل ابیب میں، بیر شیبہ میں تباہی کے معاملے کو لے کر کے، اور بالخصوص جو ڈرون والا جو اٹیک تھا اور جو اس کو لے کر کے الجزیرہ نے بھی ایک ویڈیو شیئر کی ہے آج، اور اس کی تفصیلات فراہم کرنی کی ہے، جس سے یہ خبر کنفرم ہو جاتی ہے کہ کل جو اسرائیل پر داغے گئے تھے وہ مختلف علاقوں میں جو ہے اسرائیل کے جا کر کے جو ہے تباہی مچائے تھے، اور بہت ہی خصوصی اسٹیشنز تھے. جیسے میں نے کہا تھا کہ ایئر ڈیفنس سسٹم میں جا کر کے جو ہے جو سینٹرل تل ابیب کا علاقہ تھا وہاں پر جو ہے اس کو تباہی مچائی ہے. اس کی ویڈیو الجزیرہ کے حوالے سے بھی آنے لگی. مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے جب اس طرح کی تصویریں آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے مختلف حوالہ جات کو کھوجنا پڑتا ہے. بعض دفعہ اس وقت سوشل میڈیا میں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جو ہے بہت ساری ویڈیوز جو پرانی جنگوں کی ہوتی ہیں اس کو جو ہے اسرائیل اور ایران اور امریکہ کی جنگوں سے جو ہے لگا کر کے پیش کی جاتی ہیں. ایسے میں جو ہے یہ ایسے پوچھا جاتا ہے تب بھی جو ہے وہ الگ طرح کا جواب دیتا ہے. تو ایسے میں جھوٹی کون سی ہے اور پرانی کون سی ہے، نئی اٹیک کی کون سی تصویریں ہیں، اس کو سمجھنے میں بہت دیر اور وقت لگ جاتا ہے. جبکہ آج کل یوٹیوبرز اتنے جو ہے الگ الگ جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ جنریٹڈ ویڈیوز کو بھی جو ہے وہ کنیکٹ کر کے بتانے کی کوشش ہو رہی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر میں خود جو ہے اس وقت جو F-16 کو حملہ کر کے جو ہے مارا گیا، اور جو اس وقت ویڈیو آئی ہے ایران کے حوالے سے، تو اس ویڈیو کو سمجھنے میں بڑی دقتیں آ رہی ہیں کہ کیا واقعی میں یہ جنریٹڈ تھی. جیسے مثال کے طور پر ایران کا یہ ڈیفنس سسٹم جو اس وقت ویڈیو بدلے گا آپ کو جہاں سے جو ہے یہ ہو رہا ہے، اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جو ہے یہ F-16 کو آج جو اٹیک کیا گیا وہ اس کا یہ تازہ منظر ہے. لیکن بعض دفعہ جو ہے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ان کے اتنے قریب سے اس طرح کی چیزیں کس طرح کیچ ہو سکتی ہیں، جس کے چلتے اب ہم لوگ غیر مصدقہ اور مصدقہ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ حقیقت ہے، جیسے ہم نے مارننگ پرائم ٹائم میں بتایا کہ F-16 کو آج مار گرایا ہے. پھر اس کے بعد لگاتار اس وقت جو ہے پورے انٹرنیشنل میڈیا میں اس پائلٹ کو کھوجنے کی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ بہت سارے جو کھوجی ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں اس کو جو ڈپلوائے کیا ہے امریکہ نے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک جو ہے پائلٹ کو کھوجنے کے لیے اتنا سرمایہ امریکہ کی جانب سے کیوں لگایا جا رہا ہے، یہ اہم سوال ہے. اور اس خبر کو سب سے زیادہ اہمیت کیوں دی جا رہی ہے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا میں، یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے. وجہ اس کی یہ ہے ناظرین گرامی، جنگ کے موقع پر اگر دشمن ملک کا وہ آدمی جو کسی بھی بحری بری فوجی یا پھر وہ پائلٹ یا اس طرح کے پوزیشن میں ہو، وہ اگر ہتھے لگ جاتا ہے تو پھر دشمن کے لیے چاندی ہی چاندی نکلتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جنگی راز نکالنے میں آسانی ہوتی ہے. اسی لیے اگر کوئی بھی پائلٹ اس طرح کے حملے میں مردہ حالت میں نہیں ملتا یا اس کے مرنے کی پوری طرح تحقیق نہیں ہوتی تو اس کو زندہ کیچ کرنے کے لیے دشمن ملک بھی اور وہ شخص یا وہ پائلٹ جس کا تعلق جو ہے فلاں ملک سے ہے، وہ کوششیں کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے وہ شخص دشمن ملک کے ہاتھ نہ لگے. اگر لگ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سارے راز اگل دے گا، اس کے اگلنے پہ مجبور کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج سارا دن سوشل میڈیا ہو یا پھر جو ہے آپ کا نیشنل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا اس پائلٹ کے
کہاں گرے ہیں, کس کے ہاتھ لگا ہے, اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے بحث کر رہا ہے. یہ خبر واقعی میں اہمیت کے حامل ہوتا ہے جب جو ہے جنگ زدہ صورتحال ہوتی ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسی پر سب سے زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں, جبکہ اس سے بڑے بڑے حملے ہوئے, لیکن اس خبر کو ترجیح دینے کا وجہ یہ ہے کہ پائلٹ زندہ ہے. اب وہ ایران کے ہاتھ لگتا ہے یا امریکہ اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے, یہ جو ہے دیکھنے اور انتظار کرنے والی بات ہوگی. ناظرین گرامی, سوترن لبنان میں جو اس وقت حملے چل رہے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے اس طرح کے مناظر غازہ کی پٹی میں دیکھتے تھے کہ زخمیوں کو کس طرح سے ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے, مردوں کو نکالا جا رہا ہے. یہی صورتحال اس وقت جو ہے اسرائیل کی ہے اور جو ہے سوترن لبنان کی ہے. زمینی کارروائی میں لگاتار اسرائیل کے کئی صہیونی فوجی درندے جہنم واصل ہو رہے ہیں. ان کو لے جانے کی یہ تصویر اس وقت سامنے آ رہی ہے, مردوں کو اٹھانے کی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو اسرائیل سے آ رہی ہے, احتجاجات بڑھ رہے ہیں, احتجاج کرنے والوں پر جو ہے اس وقت پولیس اٹیک ہوتے ہوئے بھی نظارہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے نزدیک جنگ کو لے کر کے مشتعل نوجوان اسرائیلی وہ پورے جمع ہو رہے ہیں, اسرائیلی حکومت اور نیتنیاہو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اس میں خود حکومتی نمائندے بھی ہے, جس کے چلتے وہاں کی پولیس ان پر حملہ کرتے ہوئے ویڈیو الگ الگ تصویروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایک غلطی درست کر لے, شروع میں ایک ویڈیو ہم نے دکھائی یہاں پر اسرائیل کا کہتے ہوئے, دراصل وہ اسرائیل کا نہیں ہے, وہ کویت کا جو ہے احمدی پورٹ ہے جس کو ریفائنری آئل کہا جائے, ریفائنری آئل کا, وہاں پر جو حملے ہونے کی یہ تصویریں اس وقت الگ الگ حوالہ جات سے سامنے آ رہی ہیں. یہ ساری چیز اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑا جو ہے ایک ہی طرز کے حملے, ایک ہی طرح کا دھواں, ایک ہی طرح کی جو ہے بلڈنگیں برسٹ ہونا, تو وہ بڑی تحقیق کے بعد اور کھوج کے بعد ہی ہم لوگ جو اس سلسلے میں وہ یہ کر سکتے ہیں. اس لیے دیکھیے ابھی یہیں پر 5 منٹ میں جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے آگے پیچھے ہو جاتا ہے اگر ہم لوگ نے صحیح طور پر اس کے پر نہیں دی. تو یہ کویت کی ریفائنری احمدی پورٹ ہے, لہٰذا جو ہے آپ اس کو درست کر لیں. اس کے علاوہ ناظرین گرامی ابھی ہماری اسکرین پر بدلنے والی خبر جس پر ہم لوگ تحقیق میں مکمل طور پر اعتبار کر سکتے ہیں وہ یہ آ رہا ہے تسنیم نیوز ایجنسی کے حوالے سے کہ جو امریکی جنگی طیارہ F-35 کا پائلٹ لاپتہ تھا وہ جو ہے اس وقت ایران کے قبضے میں آ چکا ہے. اور تسنیم نیوز ایجنسی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ریسکیو کرنے والے جو وہاں پر ہیلی کاپٹر پہنچے تھے امریکہ کے, اس کو بھی مار گرایا ہے. تو ایران کا دعویٰ یہ تسنیم نیوز ایجنسی حوالے سے اب آ رہی ہے. بہرکیف کیا اس کی تفصیلات ہوں گی, اب کیا واقع میں زندہ ہے یا پھر جو کچھ بھی ہے وہ تفصیلات کل تک شاید پہنچ جائیں گی. مجھے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.